أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الهاشمي. إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين أبو القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات علی محمد وعلی محمد. سال گزشتہ کی طرح امسال بھی برادران نے اصرار کیا اور خواہش ظاہر کی کہ یہ خمسہ اسی عنوان کے ساتھ آگے بڑھے جس عنوان کے ساتھ پچھلے 2 سال سے جاری ہے، کہ جس کا عنوان امام زمانہ اور ہم قرار پائے. خداوند عالم قرآن مجید میں ایک خبر دے رہا ہے مومنین کو، جو بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے. انذار یعنی ڈرانے والی اور بشارت یعنی نوید خوشخبری. اس آیت میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. بشارت یہ ہے کہ بقیت اللہ یعنی وہ چیز جس کو اللہ باقی رکھتا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے، یہ بشارت ہے. لیکن اگلی شرط جو ہے وہ نذیر ہے، وہ ڈرانے والی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین میں سے ہو جاؤ. یعنی وہ چیز جس کو اللہ بچا رہا ہے وہ تو بے شک خیر ہے، کیونکہ اللہ خود خیر ہے، تو خیر سے خیر کے سوا کسی اور شے کی امید بھی نہیں ہو سکتی. تو خیر خیر ہی دے گا، لیکن ہم اس خیر کے مستحق ہوں گے یا نہیں، یہ اس بات پر متمنی ہے کہ ہم مومنین میں سے ہیں یا نہیں ہیں. وہ جسے باقی رکھ رہا ہے وہ تو خیر ہے، ہمارے لیے خیر واقع ہوگا یا نہیں، اس کی شرط یہ ہے کہ ہم مومنین میں سے ہو جائیں. یہ وہ عنوان تھا، یہ وہ آیت ہے کہ جس کے ذیل میں ہم نے پچھلے سال بھی گفتگو اسی عنوان سے کی تھی، اور بحث ہماری تاکہ مرتبط ہو جائے انشاءاللہ کہ آپ کے اذہان میں وہ پچھلی بحثیں رہی ہوں گی. ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ مہدویت کا تصور اور منجی سیویئر کا تصور صرف ایک خاص قوم یا ایک خاص ملت کے ذہن کی اپج نہیں ہے، بلکہ مختلف ادیان، مختلف مکاتب فکر، اور اگر سماجی اعتبار سے بھی اس کو دیکھا جائے تو کسی نہ کسی کا ہر ایک انتظار کر رہا ہے، چاہے اس کا نام کوئی ہو، لیکن کو ہر قوم، ہر ملت، ہر دین، ہر مذہب کا ماننے والا ایک ایسے کا انتظار کر رہا ہے جو ان کو سعادت کی طرف لے جائے، ان کو ظلم اور استبداد سے نجات دلائے. اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تصور مہدویت یا تصور آخر الزمان کسی ایک قوم کی ذہن کی اپج نہیں ہے. ہم نے مختلف مذاہب میں ان کے منتظر حضرات یا ان کے اپنے سیویئر کے نام، اس کی صفات آپ کے سامنے پیش کر دی، ہمیں اس کو دہرانا نہیں ہے.
اور آخری مجلس جہاں تک مجھے یاد ہے وہ بات ہم نے یہاں تک پہنچائی تھی کہ ہم صرف امت مسلمہ میں بھی صرف ہم نہیں ہیں، ہم سے مراد شیعان حیدر کرار، صرف ہم نہیں ہیں جو تصور مہدی رکھتے ہیں، بلکہ برادران اہل سنت کے جید علماء اس تصور کو مانتے بھی ہیں اور اس کو لکھتے بھی ہیں، اور اس کی روایت بھی انہوں نے کی ہے کہ علماء اہل سنت نے باقاعدہ باب قرار دیا اپنی کتابوں میں، باقاعدہ ایک مفصل کتاب حضرت کے نام سے مختلف علماء نے مختلف دور میں لکھی، جو خود اس بات کی علامت ہے کہ ان کے نزدیک یہ قضیہ اور یہ ویو اور یہ انتظار ایک اہمیت کا حامل تھا۔ کوئی عالم دین آ کر بغیر کسی اہمیت کے کسی موضوع پہ کتاب نہیں لکھتا ہے، اس قضیے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس عالم نے کتاب لکھی۔ اور ہم نے تقریباً بعض علماء کے نام گنائے تھے اور عرض کیا تھا کہ تقریباً 53 علماء ایسے ہیں جو قائل ہیں وجود حضرت کے، اور اس کے بھی قائل ہیں کہ آپ 11ویں امام کے فرزند ہیں، یعنی اس سلسلے کے قائل ہیں، اور انہوں نے الگ الگ احادیث کو آپ کے سامنے اور اپنی کتابوں میں اس کی جگہ دی ہے۔ ہم اس سال چاہیں گے کچھ اور اس کے آگے ہم بڑھ سکیں۔ تصور مہدویت میں کچھ نظریے ہیں جن کے ذریعے ہم اس نظریے مہدویت کو دیکھتے ہیں۔ ایک آدھ نظریہ ہمارا ہے، یعنی ہمارے علماء کا ہے، کچھ نظریہ ان لوگوں کا ہے جو اس کے مخالف ہیں، اور ضروری ہے کہ مخالف کے نظریے کو سمجھا بھی جائے اور اس کا جواب بھی دیا جائے، تاکہ کیونکہ ان مجالس کا ہدف یہی ہے تاکہ اگر ہمارا کوئی جوان کسی ایسے مجمع میں جاتا ہے جہاں کوئی تصور مہدویت کا مخالفت کرے تو اس کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ مقصد مجالس یہی ہے، معال مجالس بھی یہی ہے کہ یہاں سے جو اٹھے وہ مدافع اہل بیت بن کر اٹھے، وہ علم کے سے مدافع کرے، وہ زبان سے دفاع کرے، وہ قلم سے دفاع کرے، کیونکہ ہر جگہ آپ ایک عالم دین کو نہیں لے جا سکتے۔ ہمارے بزرگ علماء جن کی سایہ ہمارے سروں پر خدا سلامت رکھے ہر مجمع میں نہیں جائیں گے، ہر مجمع بھی ان کے پاس نہیں آئے گا، خاص ان کے پاس جائیں گے، لیکن اس در اور اس مجالس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ہر بچہ، ہمارا ہر جوان، ہمارا ہر شخص اس بات کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے اپنے اندر کہ جب اپنے اپنے مجامع میں جائے جہاں وہ اٹھتا ہو، جہاں وہ بیٹھتا ہو، جن سے وہ ملتا ہو، تو اگر تصور مہدویت کے سلسلے میں کوئی بات ہو تو یہ جواب دے سکتا ہو، یہ اپنی بات کو واضح کر سکتا ہو، یہ اپنے عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہو، تاکہ جب آپ جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے، جب آپ اس کی علت کو سمجھ لیں گے، جب آپ اس کے فلسفے کو سمجھ لیں گے تو اس کو ماننا آپ کے لیے بھی آسان ہے، اس کو سمجھانا بھی آپ کے لیے آسان ہے۔ اسلام زور زبردستی کا مذہب نہیں ہے، اسلام عقل کا مذہب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان عقل کے ذریعے، تصور اور عقل کی محنت کے ذریعے اس نتیجے پہ پہنچے جو اسلامی بلیف کہلاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں رسالہ عملیہ جو علماء کے ہمارے پاس آتے ہیں، خدا ان سب کو سلامت رکھے، اس میں پہلا لفظ کیا ہوتا ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ کیوں؟ آسان تھا کہ اصول دین میں بھی تقلید ہو جاتی، لیکن اللہ کو اس لیے ایک نہ مانو کہ فلاں عالم کہتا ہے کہ ایک ہے، اپنے ذہن سے جاؤ، کاوش کرو، محنت کرو، سمجھو، کیونکہ جو چیز خود سمجھو گے وہ دوسرے کو سمجھانا آسان ہوتی ہے۔ کسی کے کہنے پہ اگر صرف ایمان لے آؤ گے تو اگر کل کسی نے آ کر بھٹکایا اور تمہارے ذہن میں وہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوئے تو تمہیں بھٹکانا آسان ہو جائے، لہٰذا عقل کے ذریعے اصول دین کو حاصل کرو۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان عقل کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے جا کر ان مسائل کو خود حل کرے تاکہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکے، تاکہ وہ صحیح معنوں میں ایمان والا ہو سکے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ مخالفین کے جو 3 اہم نظریے ہیں اس سلسلے میں اس کو پیش کریں، اور جہاں تک ممکن ہوا اس کے جواب بھی ہم دے سکیں۔ یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ جو بات میں نے کہہ دی وہ آخری بات ہے، میں نے بزرگ علماء سے جو سنا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ممکن ہے بہت سی چیزیں حل ہو جائیں، ممکن ہے بہت سے کانسیپٹس کلیئر نہ ہوں، بہت سی چیزیں
مجھ سے بہتر اساتید آپ کو بیان کر سکتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسلام لاجواب ہے۔ مسلمان کا لاجواب ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسلام بھی لاجواب ہے۔ نہیں، مکتب تشیع کا کمال یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا اوپر موجود رہے گا کہ جو جب سب چپ ہو جائیں گے تب بھی وہ حقانیت کو آ کر بیان کر دے گا، اور یہی وہ چیز ہے جو ہماری بحث ہے۔ یہ وجود مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ایک صلوات پر محمد وآل محمد، ہم سب کو ایک امید دیتا ہے۔ اس امید کی بنا پر ہم اپنے افعال کو انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ امید ہم سے چھین لی جائے تو ہمارا عمل ہمارے لیے سخت ہو جائے گا۔ انسان کے لیے امید بہت اہم ہے، چاہے وہ دیندار ہو چاہے دیندار نہ ہو۔ اگر انسانوں سے امید چھین لی جائے تو آپ یقین جانیے ان کا عمل اپنے آپ رک جائے گا۔ انسان تجارت کرتا ہے اس امید میں کہ اس کو نفع ہوگا۔ اگر اس کو امید ہی نفع کی نہ ہو وہ تجارت نہیں کرے گا۔ امید پہ نفع کی وہ تجارت شروع کرتا ہے، امید پر کہ میں نتیجے پہ پہنچ جاؤں گا وہ سفر کو شروع کرتا ہے۔ تو امید بہت اہم ہے انسانی زندگی کے لیے۔ مہدویت وہ امید ہمارے اندر جگاتی ہے کہ وسائل کتنے بھی سخت ہو جائیں کوئی نہ کوئی آئے گا جو ہمیں اچھے دنوں کی طرف لے جائے۔ وہ اچھے دن نہیں جو ہماری حکومتیں وعدہ کرتی ہیں، وہ اچھے دن جو واقعی اچھے دن ہو، جہاں انسان کو انسان سمجھے، جہاں عدالت کو عدالت کی طرح قائم کیا جائے، جہاں ہر انسان اس کمال پر پہنچے جہاں اس کو پہنچنے کا حق ہے۔ کمال انسانیت کا حق ہے، کسی ایک قوم کا، کسی ایک قبیلے کا، کسی ایک ذات کا حق نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے اس پر کمال تک پہنچنا اس کا حق ہے۔ ہم ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں، دنیا ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کرتی ہے۔ سب سے پہلا جو حق ایک انسان کو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمال تک پہنچے۔ انسان کو یہ حق ہے، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں کہ وہ کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس قوم کا ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ کمال تک پہنچے، اور اس کو کمال تک پہنچنے کے لیے اس جد و جہد سے گزرنا ہوگا، اور ایک ایسے کی امید اور ایک ایسے کی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی جو اسے اس کمال تک لے جائے۔ لیکن جانا اسے خود پڑے گا، وہ پکڑ کر لے جائے گا نہیں، جانا تو خود پڑے گا، محنت تو خود کرنی پڑے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تمہارے ارتقاء کو بڑھا دے گا، تمہاری دوڑ میں تمہارے اندر جو قوت پائی جاتی ہے اس کو تمہارے تصور سے زیادہ کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ واقعاً رسول اور ائمہ پر ایمان لے آئے تھے وہ اس عمر میں جب دوسرے محتاج تھے طاقت کے، جوانوں کی طرح کام کرتے تھے۔ ہم سنتے رہتے ہیں عمار بوڑھے تھے لیکن جنگ جوانوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت کی قوت نے وہ قوت عطا کر دی جو جوانوں کے پاس نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ رہنما ایسا مل گیا ہے کہ اب اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ میرا جسم کس حد تک کام کرے گا، لیکن میں اپنا سب کچھ لگا دوں گا اس کی محبت میں کہ جو مجھے کمال تک پہنچا رہا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں ایک چیز ہے، اور جو ہم بحث شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بحث حضرت کے سلسلے میں کیا آتی ہے؟ غیبت کی بحث۔ غیبت ایک عجیب لفظ ہے، ہم چاہیں گے تھوڑی سی اس کی تشریح ہو، انشاءاللہ آج کی مقدماتی بحث اسی پہ ختم ہو جائے۔ غیبت کے اگر مفہوم کو ہم سمجھیں تو کئی چیزیں اپنے آپ حل ہو جائیں گی۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے غیب، ایک چیز ہوتی ہے خفا، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں مخفی۔ ایک چیز غائب ہوتی ہے، ایک چیز مخفی ہوتی ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارا مہدویت کا تصور غائب کا تصور ہے، مخفی کا تصور نہیں ہے۔ مخفی کیا ہوتا ہے؟ چیز ہے لیکن ہم سے کہیں چھپ رہی ہے، چیز خود چھپ رہی ہے، اپنے آپ کو مخفی کر رہی ہے،
اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہی ہے، خود نہیں کر رہی ہے۔ غیب کیا ہے، ہمیں نہیں دکھ رہی ہے۔ مخفی اور غیب کا بہت بہت باریک فرق ہے، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ چیز موجود ہے، پوشیدہ ہے، چھپا دی گئی ہے، کسی نے چھپا دی یا خود چھپ گئی ہے۔ جیسے بچے بچپن میں گیم کھیلتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اپنے آپ کو مخفی کرتا ہے۔ انسان قانون سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مخفی کرتا ہے، انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے۔ ہمارا تصور مہدویت میں مخفی کا تصور نہیں ہے، وہ کسی سے چھپتا نہیں پھر رہا ہے، وہ غائب ہے۔ غائب اور مخفی میں فرق یہ ہے، وہ چھپ رہا ہے یا ہمیں نہیں دکھ رہا ہے۔ وہ ہمیں نہیں دکھ رہا، جیسے ملائک ہمیں نہیں دکھتے، موجود ہیں، اس بزم میں بھی ہو سکتا ہو موجود ہو، کیونکہ یہ بزم جس سے منسوب ہے اس کے در پہ تو ہزارہ فرشتے آتے ہیں، تو وہ آ رہے ہیں، وہ محسوس بھی نہیں ہو رہے ہیں، دکھ بھی نہیں رہے ہیں، لیکن ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مخفی بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت کا تصور مخفی کا تصور نہیں ہے، حضرت کا تصور غائب کا تصور ہے۔ غائب کے اوپر ایمان لانا جز ہے، مخفی پہ ایمان لانے کا حکم نہیں ہے، غائب پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب چاہے وہ غیبت ملائکہ کی ہو، چاہے فرشتوں کی ہو، چاہے ان اب قدرتوں کی ہو جو خدا نے اس دنیا میں رکھی ہوئی ہیں، اور چاہے اس آخری حجت کی ہو جو غائب ہے اور تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں نہیں دکھ رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو حضرت کو نہ دیکھ سکیں۔ حضرت تو دکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں دکھتے، حضرت تو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں وجود، جب آپ غیبت کی بحث کریں گے تو ایک اصل بحث آتی ہے اپنے آپ غیبت کے ساتھ۔ غیبت کے ساتھ تین چیزوں کا تصور ضروری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں غائب یا کوئی چیز غائب ہو گئی، غیبت اختیار کر لی، تو تین چیزیں آئیں گی یہاں پر۔ ایک ہے غیبت، لیکن غیبت سے پہلے ایک چیز اور ہونی ضروری ہے، تبھی غیبت صحیح ہو پائے گی، اور وہ ہے وجود۔ جب تک وجود نہیں ہوگا شے کا، تب تک وہ غائب نہیں کہلائے گی۔ پہلے ہونا ضروری ہے، جب ہوگی تب آپ کہیں گے کہ غائب ہو گئی۔ اگر وہ تھی ہی نہیں تو آپ اس کو غائب نہیں کہیں گے، آپ اس کے وجود کا انکار کریں گے۔ غیبت جب ہم کسی کے لیے کہہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے آپ ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہے، وجود میں آ چکی ہے۔ یہاں سے ان مکاتب فکر کو ہم اپنے آپ جواب دے دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وجود میں آئیں گے۔ نہیں، وجود میں نہیں آئیں گے، وجود ہو چکا ہے۔ اگر وجود نہ ہوتا تو غیبت کا حکم ہی نہیں لگتا۔ اگر چیز وجود میں نہیں آئے گی تو آپ اسے غائب نہیں کہیں گے۔ غیبت کے لیے ضروری ہے کہ چیز ہو، موجود ہو، اس کو حس کیا جا سکتا ہو، اس کو لوگوں نے دیکھا ہو، اس کو محسوس کیا ہو، پھر وہ آنکھوں سے اجھل ہو جائے، تب آپ کہیں گے کہ غائب ہو گئی۔ پہلے دکھ رہی تھی، اب نہیں دکھ رہی ہے۔ تو پہلی چیز اس کے ساتھ ہے وجود، جس کی بحث انشاءاللہ ہم بھی آگے بڑھائیں گے۔ اور دوسری چیز جو غیبت کے ساتھ ضروری ہے سمجھنا، وہ ہے ظہور۔ اگر وجود ہے اور غائب ہو گیا ہے تو اس غیبت کا فائدہ تبھی ہے جب دوبارہ ظاہر ہو جائے۔ اگر یہ وجود کے بعد غائب ہو جائے اور ظہور کا تصور نہ ہو تو اس غیبت کا کوئی فائدہ ہی نہیں، آپ اس کو مفقود سمجھیں، کھو گئی، اب اس کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں ہے، غائب اس طرح سے ہوئی ہے کہ دوبارہ نہیں ملنی ہے۔ پھر نہ بحث غیبت کی ہوگی نہ وجود کی ہوگی، لہٰذا جہاں غیبت کی بحث ہے وہاں وجود کی بحث ہوگی، اور وجود کے بعد جو غیبت اختیار ہو رہی ہے اس میں ظہور کا تصور ضروری ہے۔ اگر ظہور کا تصور نہیں ہے تو یہ پہلے دونوں تصور باطل ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے
اگر اس غیبت کے بعد ظہور نہیں ہے تو پھر اس غیبت سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہوگا غیبت سے اگر وہ واپس نہیں آ رہا ہے؟ تو غیبت کے بعد ظہور ہونا ضروری ہے، اور غیبت کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اب وجود کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم اہل سنت کی بات آپ کے سامنے پچھلے سال کر چکے، کچھ احادیث اپنے مصادر سے، ہمارے خاصہ کے مصادر سے۔ سب سے پہلی جو معروف ہے، ہم اس کو صرف اشارتاً گزریں گے، حضرت کے وجود کی سب سے زیادہ جو چیز ہمارے سامنے روایت پیش کی جاتی ہے وہ آپ کی پھوپھی کی روایت ہے، جناب حکیمہ خاتون کی روایت، جو حضرت کے ولادت کے سلسلے سے شب نیم شعبان تمام علماء نے نقل کی، ہم اس کی طرف اشارہ نہیں کریں گے۔ کیا حضرت کے علاوہ، یعنی جناب حکیمہ خاتون کے علاوہ کسی نے حضرت کے وجود کی روایت کی ہے ہمارے درمیان یا نہیں؟ 4-5 چیزوں کی طرف اشارہ اور آپ کی زحمت تمام آج کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 107 حدیثیں حضرت کے وجود کے سلسلے میں ہیں رسول اکرم سے۔ بحار الانوار اور دیگر کتابوں میں 107 روایات ایسی ہیں جن سے حضرت کے وجود کو ہم ثابت کر سکتے ہیں رسول کی زبانی، جس میں مشہور وہ حدیث ائمہ اثنا عشر کی حدیث کہ میرے بعد 12 امام و 12 نقیب ہوں گے، جن کے پہلے علی اور آخری ہماری امت کا قائم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ اس کے بعد اسبق ابن نباتہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارا آخری فرزند اس امت کا قائم ہے اور اس امت کو نجات دینے والا ہے۔ یہ امیر المؤمنین سے حدیث ہے۔ آئیں تیسرے معصوم تک آئیں، دوسرے امام تک آئیں۔ امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے آئمہ کی تعداد 12 ہے اور میرے بھائی کے 9 فرزند اس امت کے قائم ہوں گے۔ یعنی اس بحث کا بھی جواب اپنے آپ ہو گیا کہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کے بیٹے ہوں گے، یہ بحث انشاءاللہ آئے گی کل یا پرسوں میں، کہ کس طرح چیزوں کو بدلا جائے۔ تو امام حسن سے خود روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم 12 ہیں، اس امت کو 12 مہدی ملیں گے، جن میں سے میرے بھائی کا 9واں بیٹا قائم بھی ہے اور اس دنیا کو اس طرح زندہ کرے گا جیسے وہ مر چکنے کے بعد زندہ ہو۔ موت کبھی کبھی وہ ہوتی ہے جسے ہم موت سمجھتے ہیں، اور کبھی موت وہ زندگی، ہمیں زندگی لگتی ہے لیکن وہ موت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں در حالانکہ وہ مردہ ہوتے ہیں، اور بہت سوں کو ہم مردہ سمجھتے ہیں در حالانکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ کربلا والے آج بھی زندہ ہیں، اور بہت سے ہیں جو اس دنیا میں گھوم رہے ہیں لیکن چلتی ہوئی مردہ لاشیں ہیں، کیونکہ ان کے وجود کے اندر تحرک تو ہے لیکن اس کا کوئی اثر اس دنیا میں نہیں، زندگی کی کوئی چیز ان کے اندر پائی نہیں جاتی سوائے اس کے کہ وہ کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں۔ اسلام اس کو حیات نہیں کہتا، حیات کچھ اور ہے، اس کی بحث کہ یہاں موقع نہیں ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چیز اچھی اور زندہ لگتی ہے در حالانکہ وہ مردہ ہوتی ہے، اور چیز کو ہم مردہ یا فنا سمجھتے ہیں در حالانکہ وہ زندہ ہوتی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں دنیا مر جائے گی، میرا فرزند آ کر زندہ کرے گا۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا اپنے ظلم کی وجہ سے آگ اور آتش میں بلکہ ختم ہو جائے، حضرت آ کے اس کو دوبارہ زندگی دیں، جو تصور آسان ہے۔ اگر یہ تمام ہتھیار جو اس سائنس کی دنیا نے بنائے اگر یہ ایک دفعہ استعمال کر دیے جائیں تو دنیا ختم ہو جائے گی، یہ زندگی کے لائق ہی نہیں رہے گی۔ تو یہ آسان تصور ہے ہمارے لیے کہ دنیا اس طرح ختم ہو جائے گی اور حضرت آ کے اس کو زندہ کریں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے اور ممکن ہے یہ بھی ہو کہ نہیں، دنیا ہری بھری لگے گی
دنیا میں انسانوں کی آبادی ہوگی جو چل بھی رہے ہوں گے، پھر بھی رہے ہوں گے، کھا بھی رہے ہوں گے، سارے کاروبار ہو رہے ہوں گے، لیکن انسانیت ان میں نہیں ہوگی، ان میں انسانیت کا شرف نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے سلسلے میں کوئی دلی خواہش و تمنا اور صلہ رحمی نہیں ہوگی. تو یہ مر چکے ہیں، ان کو دوبارہ کوئی آ کر زندہ کرے گا اور انسان بنائے گا، وہ حضرت کا نواں فرزند ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس کے بعد اب آئیں سید الشہداء سے 2 یا 3 روایت. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا نواں فرزند اس امت کا قائم ہے، میرا نواں فرزند اس امت کو عدل اور انصاف سے بھرے گا. یہ سید الشہداء سے روایت ہے. ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے تعداد 12 ہے اور میرا نواں فرزند وہ ہے کہ جس کو موسیٰ اور یوسف سے تشبیہ ملے گی اور اس کی سنت کو قائم کرے گا اور اس کی غیبت طولانی ہوگی اور وہی دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرے گا. دونوں چیزیں کیوں؟ ظاہری علماء نے ترجمہ کیا کہ جناب یوسف غائب ہو گئے تھے، اپنی قوم والوں سے دور چلے گئے تھے، اور جناب موسیٰ کے سلسلے میں کیا تھا کہ دشمنوں نے بہت کوشش کی، لوگوں کو پتا تھا کہ آ کر ایک قوم کو نجات دیں گے، لہٰذا دشمن نے ساری طاقت لگا دی کہ وجود میں نہ آنے پائیں، لیکن خدا نے وجود بھی دیا اور دشمن کو نیست و نابود بھی کیا. حضرت یہی نوید دے رہے ہیں کہ موسیٰ کی بات سنت میرے فرزند میں پائی جائے گی، یعنی دشمن کوشش کرے گا کہ دنیا میں نہ آنے پائیں، یا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ دنیا میں بھی آئے گا اور تمام دشمنوں کو جو اللہ اور اس کے دین کے دشمن ہیں ختم بھی کرے گا اور قوم کو نجات بھی دے گا. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. اور حضرت سے اسی مفہوم کی 4 یا 5 روایتیں اکمال الدین میں، بحار الانوار میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں جو ہماری بحث ہے وجود کی بحث. تو جناب حکیمہ خاتون سے روایت، رسول اکرم سے روایت، امیر المؤمنین سے روایت، امام حسن سے روایت، امام حسین سے روایت علیہ السلام، ان سب کی ان روایتوں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت کا وجود ہے، ورنہ غیبت کا مفہوم اپنے آپ بیکار ہو جائے گا. اور اگر وجود اور غیبت ہے تو ظہور ضروری ہے، ورنہ اس غیبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وجود کا کوئی فائدہ نہیں. وہ حکیم کا نمائندہ ہے اور حکیم کار عبث انجام نہیں دیتا، تو اگر اس نے وجود دیا ہے تو اس وجود کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. اگر اس وجود کے بعد غیبت دی ہے تو ظہور ضروری ہے تاکہ وہ کلی فائدہ حاصل ہو سکے جس کے لیے اس کی خلقت ہوئی ہے. لہٰذا ایک جملہ آپ کے حوالے کر کے آج کی اس نشست کو ہم ختم کریں کہ دیکھیے، ہم حضرت کے ظہور کے منتظر ہیں، حضرت کے حضور کے منتظر نہیں ہیں. جوانوں کے لیے واضح کر دیں، ہم اس کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے وجود کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. وجود تو اس کا ہے، وہ تو حاضر اور ناظر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ظہور کے منتظر ہیں لیکن بھول گئے ہیں کہ اس کا وجود موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حاضر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں دکھ رہا، تبھی تو غائب ہے. جیسے اس کے غیبت کے بھی تو ہم قائل ہیں، اس کے حضور کے بھی ہم قائل ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ وہ حاضر اور ناظر نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں، تمام امت مسلمہ کہتی ہے کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے، لیکن کیا عمل ایسا ہے کہ ہم اللہ کو حاضر اور ناظر مان رہے ہیں؟ تو ہماری زبان تو کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن عمل کچھ اور بتا رہا ہے. زبان کہہ رہی ہے کہ اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھتا ہوں،
لیکن عمل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو حاضر نہیں سمجھتا ہوں. اگر اللہ کو حاضر سمجھتا ہوتا تو جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر اس کا بھی لحاظ کرتے ہو ہم، جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تب بھی ہم گناہ نہ کرتے، کیونکہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے. امیر المومنین نے فرمایا ڈرو اس حاکم سے جو حاکم بھی ہے اور شاہد بھی ہے. دنیا کی عدالتوں کا کیا طریقہ ہے؟ حاکم جج الگ ہے، شاہد الگ ہے، وٹنس الگ ہے، جج الگ ہے. وٹنس کے بیان پر جج فیصلہ دے گا، لیکن آخرت کا حکم الگ ہے. امیر المومنین اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آخرت کا جو قاضی ہے، آخرت کا جو حاکم ہے، آخرت کا جو جج ہے، اس کو گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود گواہ ہے. اگر کوئی ایک ایسی عدالت ہو جہاں کا جج خود جرم کرنے والے کو دیکھ چکا ہو جرم کرتے ہوئے، تو اب اسے کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کچھ بھی آ کر کہے کہ میں نے خود دیکھا ہے اس کو. تو امیر مومنین اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں. تو ہم کہتے تو ہیں کہ ہم خدا کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، لیکن کیا عملی طور پر اس کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں؟ شاید اس سے زیادہ ہم اس پولیس کے کیمروں سے ڈرتے ہیں کہ یہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہو گئی ہمارے لیے واقعی. آپ کیمرے کی نظر میں ہیں اس کا تو یقین ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا یقین نہیں ہے. اگر اتنا یقین جتنا اس کیمرے پہ ہے اس پر ہو جائے تو یہ دنیا عدل اور انصاف سے اپنے آپ بھر جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی طرح اس کے نمائندے کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت کے ظہور کے منتظر ہیں. ہر جگہ ہم وجود کی بحث کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں کہ حضرت کا وجود ہے. حضرت ہماری بزم میں آتے ہیں، حضرت حج پر جاتے ہیں، حضرت کربلا میں جاتے ہیں، حضرت مختلف مقامات پر جاتے ہیں. حضرت سے خود روایات ہے کہ میں آتا ہوں تمہارے درمیان، تمہیں دیکھتا ہوں، تمہارے نام اعمال میرے سامنے ہوتے ہیں. لیکن عمل میں ہم ابھی اس باور پر، اس یقین پر شاید نہیں پہنچے کہ وہ حاضر ہے. جس دن ہمیں یقین ہو جائے گا کہ وہ حاضر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس دن آپ یقین جانیے ہمارے اعدار و اطوار بدل جائیں گے. جیسے بزرگ اگر خاندان کا سامنے کھڑا ہو، ابھی الحمدللہ اتنی غیرت باقی ہے جوانوں میں کہ جب بزرگ کھڑا ہوتا ہے تو بہت سے جائز کام بھی اس کے احترام میں نہیں کرتے کہ بزرگ کے سامنے یہ کام اچھا نہیں، حرام کی تو بات دور کی ہے. لیکن جب وہ بزرگ چلا جاتا ہے سامنے سے تو اب انسان آزاد ہو جاتا ہے کہ اب دیکھ نہیں رہا ہے. تو یہی فرق ہے کہ جب حاضر ہوتا ہے تو اس کے حضور کو ہم محسوس کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں. تو یہ چونکہ جسمانی طور پر فزیکلی موجود ہے لہٰذا ہم پر اثر بھی مرتب ہو رہا ہے. حضرت کے سلسلے میں چونکہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہمیں قانع کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کہہ رہے ہو کہ حاضر ہیں تو پھر سمجھو کہ ہمیشہ حاضر ہیں. چاہے گھر میں ہو، چاہے پبلک میں ہو، چاہے حسینیے میں ہو، چاہے سڑک پہ ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تمہیں اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں آپ کا ہوں. دیکھ تو وہ سب کو رہے ہیں، ہمیں خاص نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم آپ کے ہیں. لہٰذا ہم اگر خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں تو وہ بھی غمگین ہوتے ہیں، ہم پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی غمگین ہوتے ہیں. تو پھر حق یہ ہے کہ جب ان کا تصور کیا جائے تو جب وہ غمگین ہوں ہم غمگین ہوں، جب وہ خوش ہوں تب ہم خوش ہوں. جس میں ان کی خوشی ہے ہم اس میں اپنے آپ کو خوش رکھیں، جس میں ان کا غم بڑھ رہا ہے ہم اپنے آپ کو باز رکھیں. یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ حضور رکھتے ہیں. مختلف مواقع ہیں جہاں پر علماء نے کہا یا حضرت سے خود توقیات آئیں کہ ہم اس بزم میں آتے ہیں.
مختلف بزموں کی طرف اشارہ ہوا، اور اس بزم میں جس میں ہم اور آپ اس وقت ہیں، اس کی بڑی شدت سے تاکید کی ہے حضرت کہ جب میرے جد کی مجلس برپا ہوتی ہے تو میں ضرور جاتا ہوں۔ راوی نے پوچھا کہ آقا کوئی خاص مجلس جس میں آپ جاتے ہو؟ کہا جہاں بھی میرے جد کا تذکرہ ہوتا ہے میں ضرور جاتا ہوں، اور جب تم روتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ساتھ اپنے جد کو روتا ہوں، جب تم ہمارے فضائل پہ خوش ہوتے ہو تو ہمیں تسکین ملتی ہے۔ راوی نے پوچھا حضرت ان مجالس میں بھی کوئی ایسی مجلس ہے جس کو آپ بہت شوق رکھتے ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں، جس مجلس میں میرے چچا عباس کا ذکر ہوتا ہے میں اس مجلس میں ضرور جاتا ہوں۔ خدا رحمت کرے میرے چچا عباس پر کہ جب تک آپ زندہ رہے میرے جد اور ان کے اہل بیت بڑے سکون سے رہے۔ سوچیں کیا مقام ہے ابو الفضل العباس کا۔ ہم اس آرزو کے ساتھ آج ابو الفضل کو یاد کریں کہ ہماری اس بزم میں حضرت آ جائیں، وہ ہمارے ان آنسوؤں کے پرسے کو قبول کر لیں، وہ ہماری ان کوششوں کو نتیجے کی طرف لے جائیں۔ اے حضرت آپ ہی نے کہا ہے کہ جس بزم میں عباس کا ذکر ہوتا ہے میں آؤں گا، تو اے حضرت ہم عباس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، عباس پر گریہ کر رہے ہیں۔ اے حضرت آپ یہیں کہیں ہوں گے، ان سب پر اپنی نگاہ کرم کریے، ان سب کو اپنی طرف اور اپنا عاشق بنا دیجئے، ان کو اس طرف لے جائیے جس حال میں آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، ابو الفضل العباس عجیب شخصیت کا نام ہے۔ کربلا میں جو اصحاب حسینی ہیں ان کا عجیب مقام ہے، عجیب مقام ہے کہ جس کو کوئی عام انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، جن کو حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ کیوں؟ کیونکہ اصحاب حسینی معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں کہ حسین کو کہنا نہیں پڑتا کہ کیا کرو، یہ خود کر گزرتے ہیں۔ کہہ دیں تو پھر اطاعت ہے، لیکن انصار حسینی کی اتنی عظمت کے باوجود، اتنی عظیم قربانی کے باوجود ابو الفضل العباس کا مقام الگ ہے۔ آپ جب زیارت پڑھتے ہیں ابو الفضل العباس کی، ایک جملہ اس میں آتا ہے، اس سے عظمت سوچیں، السلام علیکہ یا عبد الصالح المطیع للہ۔ اس عبد صالح پر سلام جو مطیع تھا اللہ کا، اور مطیع ہے رسول کا، اور مطیع ہے امیر المؤمنین کا۔ کیوں؟ حضرت ابو الفضل العباس نے رسول کو نہیں دیکھا تھا، لیکن حسین کی ایسی اطاعت کی کہ وہ رسول کی بھی اطاعت ہے، علی کی بھی اطاعت ہے، فاطمہ کی بھی اطاعت ہے، حسن کی بھی اطاعت ہے۔ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں کوئی طائر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ روایت کہتی ہے کہ قیامت کے روز روز جنت میں ابو الفضل العباس کا وہ مقام ہے کہ شہداء غبطہ کریں گے اس مقام کے لیے۔ اطاعت ابو الفضل العباس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ علی کی تمنا۔ کون علی؟ جو پوری دنیا کو دیتا ہے، جس کو خدا نے خدائی دی ہوئی ہے۔ اگر وہ کسی کی تمنا کر رہا ہے تو وہ کون شخصیت ہوگی؟ علی کی تمنا کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ تو علی نے یہ تمنا کیوں کی کہ میرا کوئی نمائندہ وہاں ہو، کربلا میں کوئی میرا نمائندہ ہو؟ کیا جنگ کے لیے تمنا کی تھی؟ اگر ہم کہیں کہ علی نے عباس کو جنگ کے لیے مانگا تھا تو پھر گویا علی کی تمنا پوری نہیں ہوئی، کیونکہ ابو الفضل العباس نے تو جنگ ہی نہیں کی۔ نہیں، کوئی اور مقام ہے جہاں علی تمنا کر رہے ہیں، وہ اطاعت کا مقام ہے کہ جیسے میں رسول کی اطاعت کرتا ہوں ایسا ہی ایک نمائندہ اس حسین کو دوں جو رسول کی نمائندگی کر رہا ہو، تو ایک فرزند ایسا دوں جو ویسی ہی اطاعت کرے۔ جنگ کے لیے نہیں تھا، لیکن ہاں عباس 55 سے ایک آواز اپنے کانوں میں محسوس کرتے ہیں
جس دن سے پیدا ہوئے کربلا آپ کے کان میں پڑھا گیا، باپ کے ہاتھوں پر آئے، باپ نے گریہ کیا، ماں نے تڑپ کر پوچھا کیا میرے بچے میں کوئی کمی ہے؟ امیر المومنین کے آنسو اور جاری ہوئے، کہا نہیں، میرے اس بچے کو تو اللہ نے بہت کامل خلق کیا ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرے حسین کی نصرت میں اپنے بازوؤں کا نذرانہ پیش کرے گا۔ ہاں عزیزوں، عباس بچپن سے کربلا کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ صفین کے میدان میں جنگ کرنے کی اجازت ملی، ایک بار امیر المومنین آگے بڑھے اور کہا تم ماہ قمر بنی ہاشم ہو، تم ہاشم کے چاند ہو، دشمنوں کی نظر نہ لگ جائے لہٰذا تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہاری جنگ صفین نہیں ہے، تمہاری جنگ تو کربلا ہے۔ اور صفین سے حسین نے اور صفین سے ابو الفضل عباس پیچھے آ گئے۔ وہ موقع بھی آیا جب باپ کو ضربت لگی، ابو الفضل عباس تڑپ کے رہ گئے، لیکن ہاں ابھی صفین اور نہروان کے موقع ہے، ابھی کربلا کا موقع نہیں ہے۔ وہ موقع بھی آیا جب بھیا حسن نے جنگ کی نوید دی، لیکن دشمنوں نے سازشیں کر حسن کی جنگ کو صلح کی طرف مجبور موڑ دیا۔ ابو الفضل عباس نے یہی حکم دیا کہ جب بھائی نے صلح کی ہے تو میرے امام کی صلح میری صلح ہے، جب تک امام کا حکم نہیں ہے عباس قبضہ شمشیر پر ہاتھ نہیں رکھے گا۔ وہ موقع بھی آیا کہ جب مدینے میں ایک جنازہ نکلا اور اس پر تیروں کی بارش ہوئی، ہاں عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر گیا، کسی ایک ہاتھ نے بڑھ کر کہا اے عباس یہ میرے جد کا مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے، صبر کرو عباس صبر کرو۔ ہاں اس کو بھی گزر گئے۔ پھر ولید کے دربار کا منظر بھی آیا کہ جہاں ایک بار حسین کی آواز بلند ہوئی، عباس ایک شیر کی مانند دربار میں داخل ہوئے، آقا اگر حکم کیجئے ابھی میں ان کو سر قلم کر دوں۔ عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ کربلا کی آرزو میں کربلا کی آرزو میں عباس کی زندگی گزر گئی، یہاں تک کہ عباس کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ جب حسین نے ایک سرزمین پر رک کر پوچھا یہ کون سی زمین ہے، اور کسی کہنے والے نے کہا یہ کربلا ہے۔ ہاں حسین نے تو سجدہ شکر کیا ہوگا، لیکن عباس کے کان میں جب لفظ کربلا پہنچا ہوگا تو عجب نہیں عباس نے کہا ہو ہاں یہی کربلا ہے کہ جس کے لیے علی نے مجھے مانگا تھا۔ اب میں صفین کا بدلہ لوں گا، اب میں اپنی شجاعت دکھاؤں گا، اب میں اپنے بھیا حسن کا بدلہ لوں گا، اب میں ولید کے دربار کی توہین کا بدلہ لوں گا، اپنے شجاعت کے ارمانوں کو نکالنے کا میدان آ گیا ہے۔ حق کربلا عباس کی آزمائش کی جگہ ہے، لیکن آزمائش جتنا عظیم مقام ہے آزمائش بھی اتنی ہی عظیم ہوگی، جتنا عظیم عہدہ دیا جا رہا ہے امتحان بھی اتنا ہی عظیم لیا جائے گا۔ ہاں عزیزوں دن گزرتے گئے، دشمن بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن عباس کو نہ دشمن کے کثرت سے کوئی خوف ہے، نہ اسلحوں کے زور سے کوئی حیرانی اور پریشانی ہے، یہاں تک کہ عصر 9 محرم کی عصر آ گئی اور ایک دفعہ طبل جنگ بجایا گیا۔ ابو الفضل عباس کو حسین نے طلب کیا اے بھیا عباس یہ کیا دشمن کے ارادے کیا ہیں؟ راوی لکھتا ہے کہ عباس برق رفتاری سے گئے اور واپس لوٹ کر آئے، آقا دشمن نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، دشمن پیش قدمی کر رہے ہیں۔ عزیزوں اگر یہاں پر حسین عباس کو جنگ کی اجازت دے دیتے تو عباس کے لیے بہت آسان امتحان تھا۔ اگر عباس کو کہہ دیتے کہ جاؤ جنگ کرو، دشمن کا جواب دو، تو عباس کے لیے بہت آسان تھا، لیکن عباس کو تو مطیع بننا ہے، عباس کو تو علی کا نمائندہ بننا ہے۔ اتنا سخت امتحان لیا گیا، کیا کہا گیا کہ جاؤ ایک رات کی مہلت لے لو۔ عزیزوں آپ یقین جانیے اگر عباس سے حسین نے جنگ کو کہا ہوتا بہت آسان تھا، اگر عباس سے لشکر کشی کو کہا ہوتا بہت آسان تھا۔ کیونکہ شریف کے لیے جان دینا آسان ہے، قربانی دینا آسان ہے، شریف کے لیے سب سے
سے بغیرت جنگا۔ سب سے سخت لمحہ عزیزوں وہ ہے کہ ایک شریف سے کہا جائے کہ ذلیل سے جا کر کچھ مانگ لو۔ باعزت اور باوقار کے لیے اس سے عظیم امتحان کیا ہوگا کہ تم جاؤ اور اس ذلیل سے ایک مہلت مانگو۔ ہاں لیکن عزیزوں عباس روایت کیا لکھتی ہے کہ جس رفتار سے ابو الفضل عباس آئے تھے اسی رفتار سے واپس گئے کہ کہیں میری رفتار میں کمی حسین کی حکم عدولی میں شامل نہ ہو جائے۔ عباس گئے، رات کی مہلت لے لی گئی۔ عباس نے وفاداری اور پاسداری اور اطاعت کے جوہر کو دکھا دیا ہے۔ ہاں لیکن عباس جانتے ہیں کہ صبح تو جنگ ہونی ہے، صبح تو موقع ملے گا، میں اپنی شجاعت دکھاؤں گا۔ ہاں صبح نمودار ہوئی، حسین نے چھوٹے سے لشکر کو ترتیب دیا، حبیب کو ایک طرف کا سردار بنایا، مسلم کو ایک طرف سردار بنایا، خود قلب لشکر میں آئے اور ایک بار علم اٹھایا اور ابو الفضل عباس کے ہاتھوں میں دیا۔ ہاں یہ علم علماء کہتے ہیں کہ جب یہ علم ابو الفضل عباس کے ہاتھوں میں گیا تو ابو الفضل عباس سمجھ گئے کہ آقا اب جنگ کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ علمدار لشکر کی ہدایت کرتا ہے، خود جنگ میں آگے نہیں جاتا۔ علمدار کی ذمہ داری علم کی حفاظت ہے تاکہ لشکر لڑتا رہے۔ علم کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اب میں مارکے میں آگے نہیں جا سکتا، لیکن اطاعت کا بغیر ورنہ ہے، لہٰذا میں علمداری کروں گا۔ عباس کے لیے قربانی کا بازار گرم ہوا، ایک ایک صحابی جاتا رہا۔ عباس حسین کے ساتھ جاتے ہیں، لاشوں کو اٹھا کر لاتے ہیں، سہارا بنے ہیں حسین کا، یہاں تک کہ اب عباس کا اور سخت امتحان شروع ہوا، کیونکہ اب تک تو انصار جا رہے تھے لیکن اب وہ جانے لگے جن کو عباس نے تربیت دی تھی، جن کو عباس نے جنگ کرنا سکھایا تھا۔ ارے کبھی مسلم کی اولادیں جا رہی ہیں، کبھی عقیل کی اولادیں جا رہی ہیں، کبھی جعفر کی اولادیں جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اون و محمد کے لاشیں بھی آ چکے۔ عباس امتحان دیتے جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ میں نے اسی لیے ذکر کیا کہ حضرت ہماری اس بزم میں تشریف لے آئے۔ آقا ہم ابو الفضل عباس کا ذکر کر رہے ہیں، ان آوازوں پر رحمت کی دعا کیجئے۔ ہاں عزیزوں عباس اب حسین کے سامنے کھڑے ہیں، عجیب التجا ہے۔ دیکھیں حسین سے اب جنگ کی اجازت نہیں مانگی، کہا آقا اب غلام کو مرنے کی اجازت دیجئے، کیونکہ یہ کہہ کر کہ مجھے جنگ کی اجازت دیجئے حسین کو مجبور نہیں کرنا چاہتے۔ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے ایک بار بھائی کو دیکھا اور کہا اے بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس کا جواب التجا بھی ہے اور مرثیہ بھی ہے، اے آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، اب جہاں لشکر ہے وہیں علمداری کروں گا۔ حسین نے کہا اے بھیا جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن ان بچوں کے لیے کچھ سبیل آپ کر دو۔ عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آقا نے مجھے حکم دیا ہے، آقا نے خواہش ظاہر کی ہے۔ ہاں شہزادی کو قریب بلایا، مشک کو لیا اور مشک کو بھرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ ان مصائب کو سنا کرتے ہیں۔ عباس گئے، عباس نے مشک کو بھرا اور عباس اب لوٹنا چاہتے ہیں، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا، عباس پہ حملے ہو رہے ہیں اور ساری فکر یہ ہے کہ عباس اس پانی کو کسی طرح حرم تک پہنچا دیں، لیکن ظلم پہ ظلم ہوئے۔ حسین کے کان میں آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا سلام ہو۔ ارے حسین نے کمر کو تھاما، قد کسرا ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی۔
گئی. ہاں عباس کے جنازے پر حسین گئے, علی کی تصویر تار تار ہے. ہاں عزیزوں میں نے مجلس تمام کر دی, لیکن وہ مصیبت رہ گئی جس کو خود عباس نے بیان کیا ہے. ہاں کربلا کا ایک ذاکر تھا جو ہمیشہ ابو الفضل العباس کے مصائب پڑھتا تھا, ہر جگہ عباس کی مصیبت پڑھتا تھا. ایک دن خواب میں حضرت آئے اور کہنے لگے اے ذاکر تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ اس نے جواب دیا آقا میں تو پورے سال صرف آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں نہیں تو میرے مصائب نہیں پڑھتا, تجھے نہیں معلوم مجھ پر کیا گزر گئی. ارے جب میں مشق لے کر آگے بڑھ رہا تھا, ارے دشمنوں نے حملہ کیا, میرے بازوؤں کو قلم کر دیا, ارے میں مشق لے کر بڑھتا رہا, ناگہاں ایک تیر آیا اور مشق میں لگا, میری امید ختم ہو گئی. میں نے اپنے گھوڑے کا رخ دشمنوں کی طرف موڑ دیا. اب دشمنوں نے مجھ پر حملہ کیا, ارے حملے کا جواب وہ کیسے دے جس کے پاس بازو نہ ہو. ہاں دشمن حملہ کرتے جاتے تھے, ناگہاں ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا. اے ذاکر تو جانتا ہے آنکھ میں اگر ذرہ بھی پڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ارے تیر مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا, لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ کسی طرح اس تیر کو نکال دوں, لیکن میرے ہاتھ تو سلامت نہ تھے. میں نے سر کو زور سے ہلایا کہ تیر نکل جائے, لیکن تیر بہت گہرائی میں اتر چکا تھا. ارے لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے سر کو جھکاؤں اور اس تیر کو اپنے قدموں میں پھنسا کر کسی طرح باہر کھینچوں. اے ذاکر ارے میں نے اپنے سر کو جھکایا, ارے قیامت گزر گئی, ایک آہنی گرز میرے سر پر لگا. ارے میرے سامنے دنیا تاریک ہو گئی. اب میں زمین کی طرف آیا, لیکن جب بھی کوئی سوار ارے زمین پر گرتا ہے اپنے بازوؤں کو تھامتا ہے, ارے وہ کیا کرے جو رشید قد بھی ہو اور اس کے بازو بھی نہ ہو. ارے میں زمین کربلا پر اپنے چہرے کے بل آیا, میرے جسم میں اب جان نہ رہ گئی. ارے میں نے اپنے آقا کو پکارا, حسین نے مرثیہ پڑھا. اے عباس تمہارے جانے سے وہ آنکھیں اب ہمیشہ کے لیے جاگ گئیں جو سکون سے سوتی تھیں, اور دشمن شاد ہیں کہ اب تم اس دور میں نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لعمره. خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما, ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما, جو بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خدایا جو بھی مسافرین اسلام ہیں, خصوصاً وہ لوگ جو زیارات کے لیے گئے ہیں, ان کو سلامتی کے ساتھ اپنے وطن واپس بلا. اتباعت عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما. علماء کرام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھے. خدایا اس ظلمت اور اس تیرگی سے نجات کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. منتقم خون حسین کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.